السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی تیسری کتاب میں نے سبق نمبر 16 تک پڑھا چکی ہوں۔ سبق نمبر 16 تک پڑھا چکی ہوں۔ اب میں 17 پڑھاؤں گی۔ چلیے دھیان دیجیے، شروع کرتے ہیں۔ سبق ہے نیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیل کا پودا کچھ بہت اونچا نہیں ہوتا، تخمیناً 2 گز کے قریب بلند ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کی شکل کچھ بیضوں سی ہوتی ہے۔ پتوں کی جوڑیں شاخ کی دونوں طرف نکلتے ہیں۔ یہ غلط لکھا ہوا ہے، نکلنے لکھا ہوا ہے، یہاں پہ 2 نقطہ ہونا چاہیے، نکلتے ہیں۔ جب پودے میں کلیاں پھوٹنے کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو کاٹ لیتے ہیں اور گٹھے گٹھے باندھ کر ایک بڑے حوض کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ حوض مانے گڈھا۔ ایک بڑے حوض کے اندر ڈال دیتے ہیں جو خاص اسی غرض کے لیے چنے گچھے سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ وہ گٹھے اتنی مقدار سے ڈالے جاتے ہیں کہ 3/4 حوض بھر جائیں۔ نیل کے گٹھے جو حوض کے اندر ڈالے جاتے ہیں ان کے اوپر لمبی لمبی بھاری کڑیاں وغیرہ لادی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کے بھاری بوجھ سے دبے رہیں اور جب حوض میں پانی چھوڑا جائے تو اس کی سطح اوپر تیرنے نہ لگے۔ پھر حوض کو پانی سے اس قدر بھرتے ہیں کہ وہ پودے جو کڑیوں کے نیچے دبائے گئے ہیں بالکل پانی میں غرق ہو جائیں۔ جب پودوں کو بھیگے ہوئے چند روز ہو جاتے ہیں تو اس پانی کی رنگت میں زردی جھلکنے لگتی ہے۔ اس وقت موری کی ڈھاٹ جو حوض کی تہہ میں ہوتی ہے کھول دی جاتی ہے اور تمام پانی حوض میں چلا جاتا ہے۔ پہلے حوض کی یہ نصیحت میں بنا ہوتا ہے۔ اب اس زردی مائل پانی کو جو نیچے کے حوض میں آ گیا ہے لکڑیوں اور بانسوں کی جھریوں سے بلونا شروع کرتے ہیں۔ اس ترکیب سے باہر کی ہوا پانی میں شامل ہو جاتی ہے اور زرد رنگ کے ذروں کو جو پانی کے اندر گھلے ہوئے ہیں نیلا بنا دیتی ہے۔ جب پانی خوب نیلا ہو جاتا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ نیل کے ذرے تہہ نشین ہو جائیں۔ پھر اوپر کا صاف پانی ایک موری کی راہ سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور نیل گاہ باقی رہ جاتی ہے جس کو جوش دے کر پانی سکھا لیتے ہیں۔ اب نیل کی ٹکیاں دبا دبا کر بنائی جاتی اور بہت حفاظت کے ساتھ وزن کر کے لکڑی کے صندوقوں میں
بند کی جاتی ہیں اور جہاں ان کی گواہی ہوتی ہے وہاں سربند صندوقوں روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ نیل رنگنے کا کام آتا ہے، اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، کبھی کبھی 200 250 روپیہ من کے حساب سے فروخت ہوتا ہے۔ جس سال نیل گراں بکتا ہے، نیل کے کارخانے والوں کو بڑی منافعت حاصل ہوتی ہے، مگر جب ارزاں ہو جاتا ہے یا پیداوار اچھی نہیں ہوتی تو خسارہ بھی بہت ہوتا ہے، یہاں تک کہ کارخانہ پٹ ہو جاتا ہے۔ نیل خاص کر ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے۔ بنگال میں اس کی خاصیت بہت ہوتی ہے اور وہاں نیل بنانے کے بہت سے کارخانے ہیں۔ اب کسی قدر ملک امریکا کے گرم حصوں میں بھی بوئے جانے لگے ہیں۔ اب ہم اس حرف کو معنی پڑھیں گے۔ سبق نمبر 17 کے ہم معنی پڑھیں گے حرف کی۔ تخمینہ تقریباً، بیضہ انڈا، غرض مقصد، بیضوی انڈے جیسا، سطح اوپر کا حصہ، عرق پسینہ تیل، مائل جھکا ہوا، شاخ ٹہنی، حوض پانی کا گڈھا، نصیحت گہراؤ، ذریعہ وسیلہ، ذرہ ربضہ، تہنشین نیچے بیٹھا ہوا، سربند ڈھکنے والا یعنی ڈھکن ڈھکنے والا، ارزاں سستا، خسارہ گھاٹا نقصان، غرق ڈوب جانا، گراں مہنگا۔ اب نیکسٹ ویڈیو پہ سبق نمبر 18 پڑھائیں گے، اور پلیز دھیان سے پڑھیے اور یاد کیجیے سبق، اور پلیز سبسکرائب کیجیے، میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔